اچھا سر، ایک آپ ایک کوشچن ہے کہ غیر معصوم سے مدد مانگنا چاہتا ہے، مطلب اسے اہل بیت اور مولا علی نہیں، یہ جو پیر وغیرہ یا بزرگ آپ ہوتے ہیں شیعہ ہیں؟ جیسے، آپ نہیں شیعہ ہیں؟ گیا چیئر، اوکے. نہیں نہیں، جیسے یہ جو لاہور ہمارے پاکستان میں داتا صاحب ہیں، قلندر ہیں، انڈیا میں یہ اجمیر شریف وغیرہ بھائی ہے نا، عام ان لوگوں کو نہیں ان سے جانتے. مذہب ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے. داتا صاحب ہیں کی اجمیر میں ہیں، وہ پیر ہیں یہ لوگ. ہم ان کو لوگوں کو نہیں جانتے. ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو جانتے ہیں. اگر ان لوگوں کا عقیدہ صحیح تھا، یہ اچھے لوگ تھے تو اچھے لوگ ہیں. اگر نہیں تھے تو نہیں تھے. بہرحال میں ان کو نہیں جانتا. میں ان لوگوں کو نہیں جانتا. ٹھیک ہو بہرحال گیا سر. یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں سے پوچھئے جو ان کے متعلق جانتے ہیں. میرے نزدیک جو صوفی حضرات ہیں، اگر یہ لوگ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں صوفی نہیں ہوتے، ان کو صوفی کے نام سے جانا جاتا ہے. مثلا ایک شخص بہت ہی اپنے زمانے میں اگر وہ متقی پرہیزگار تھا اور اس سے کرامات صادر ہوئے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے، حالانکہ اس کا تصوف سے کوئی علاقہ بھی نہیں، شاید نہیں رہا ہو. تو یہ اگر وہ نیک پرہیزگار کوئی آدمی گزرا ہے، اچھے لوگ ہیں، تو وہ اچھے لوگ گزرے ہیں، اللہ ان کو رحمت کرے. اور اگر کوئی شخص صوفی گزرا ہے، کیونکہ تصوف میں بہت ساری بدعتیں ہیں اور اہل بیت علیہ السلام نے شدت سے منع کیا ہے تصوف سے. اگر یہ لوگ صوفی رہے ہیں، ان میں سے ہوں کوئی ہے وحدت وجود کے ماننے والے ہیں، پیری مریدی کا جو سلسلہ ہوتا ہے ان کا، اور یہ جو اس طرح بہت سارے خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں ان میں، اگر اس طرح ہے تو پھر وہ اہل بدعت میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہرحال ہم 12 اماموں کو جانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو جانتے ہیں. ان لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بہت سارے ہیں جو صالحین میں سے ہیں، دنیا سے گئے ہیں اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. زندگی میں بھی ان کے کرامات تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے قبور سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں. ہم اس بات کو انکار نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے. مسلمان اس بات کو جانتے ہیں. بہت سارے سادات ہیں دنیا سے گئے ہیں، جو اچھے لوگ گزرے ہیں، پاک لوگ گزرے ہیں. ان کے قبور سے ان کو قبور سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جو بھی گنبد بنائے، جو بھی مزار بنائے، وہ صحیح آدمی ہے. وہ تو دیکھنا پڑے گا ہر ایک آدمی کا، ٹھیک ہے نا، وہ کون تھا. جی سر. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے بچپن سے جی، یہ شیعہ جی کافر ہیں جی، یہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ. ہوں، تو ہوں. اسف حدیث پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ کیا بھائی کیوں کیوں ایسا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہر بات میں یا علی مدد کہتے ہیں، یہ مدد تو اللہ پاک کی ہے نا، ہوں. یہ ہر کام میں یا علی مدد جانے یا کیسے ہر چیز میں کہا جاتا ہے. تو اس دیکھیں مدد لینا کے کسی سے ہاں، یہ شیعوں کی جو اس طرح ہے تکفیر، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف شیعہ اولیاء سے مدد نہیں مانگتے. آپ کو پتہ ہے نا یہ بات. یہ صرف شیعہ نہیں مانگتے. جی صحیح ہے. بہت سارے ہیں ہمارے جو اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں، اولیاء سے مدد مانگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے. ہاں جی بالکل. تو یہ بات کہنا کہ شیعہ کافر ہیں، اگر تو اس سے اگر تکفیر کرنا ہے تو سب کو تکفیر کرو. اگر یہ شرک ہے تو صرف شیعہ کو کیوں ہدف بناتے؟ تو پھر تو اکثریت مسلمانوں سوائے وہابی کے، سلفی کے، جو دیوبندی بھی وہ سلفیت سے کچھ متاثر ہیں، ان کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ سب کافر ہوں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر قاعدہ بالکل ہے کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو سب کے لیے ہوگا، صرف شیعوں کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سب مشرک ہوں گے. صحیح ہے. وہ بات صحیح ہے بھائی اچھا یا نہیں؟ سر، ایک اور ہے. نہیں نہیں، ابھی جی جی دوسرا سوال جی نہیں، بالکل صحیح. دوسرا ابھی میں سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بال- ہاں. مثلا اگر بت کے سامنے سجدہ کریں تو یہ کفر ہے. تو جو بھی کرے وہ بت کے سامنے سجدہ، وہ کافر ہو جاتا ہے نا. صرف یہ تو نہیں کہ مثلا صرف انڈیا والے اگر کریں کافر ہے، باقی مسلمان باقی کافر نہیں ہے. جو بھی بت کے سامنے سجدہ کرے گا سر وہ کافر ہوگا. اسی طرح اگر غیر سر اللہ سے مسلمانوں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لیں، اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ سب کے لیے ہے. یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. تو پھر سب مسلمان کافر سوائے وہابی کے، سوائے کچھ دیوبندی جو وہابی بن گئے. صحیح ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اچھا، اب دیکھیں عزیزو، غیر اللہ سے یہ بات جو مشہور کی گئی ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ اس کی دلیل کہاں؟ دلیل کہاں؟ یہ بالکل ایک باطل بات ہے کہ غیر اللہ سے. وہ دلیل لے کے آؤ، وہ حدیث لے کے آؤ، وہ آیہ لے کے آؤ.
کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. اگر مدد مانگ لیا تو آپ کافر ہیں. کیوں؟ غیر اللہ کی عبادت کرو، بالکل واضح. غیر اللہ کی عبادت کرو تو کافر. لیکن غیر اللہ سے، ابھی آپ نے مجھے کال کیا، مجھ سے سوال پوچھا، ایک طرح سے مدد مانگنا، ایک طرح سے آپ مدد مانگ رہے ہیں مطلب کہ مجھے سمجھا دو. ٹھیک ہے نا؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں. حدیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں یہ بات بہت زیادہ ہے. مثلا کہ اہل بیت علیہ السلام نے شیعوں کو بتایا ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگو. میں ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب الاصول من الکافی ہے، جزء ثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 558 میں حدیث نمبر 9. یہ حدیث ہے اسماعیل ابن ابی یسار، وہ روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اذا احزنک امر فقل فی آخر سجودک. جب تجھے کوئی بات بہت ہی محزون کر دے، بہت اس کا غم آ جائے دل سینے پر، چھاتی پہ بڑا غم آ جائے، تو یہ سجدہ کرو. سجدے کے آخر میں یہ کہنا یا جبریل یا محمد، یا جبریل یا محمد تکرر ذالک اکفیانی ما انا فی. یہ جبرائیل اے محمد، اے جبرائیل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سجدے میں جاؤ اور یہ تکرار کرو، اکفیانی ما انا فی. اکفیانی میری کفایت کرو، میری اچھی طرح سے سپورٹ کرو، اس مصیبت میں جو ہوں اس کی میری اچھی طرح سے سپورٹ کرو. فإنکما کافیان، کہ تم دونوں سپورٹ کرنے والے ہو، میرے لیے تم دونوں کافی ہو. واحفظانی بإذن اللہ فإنکما حافظان، اور مجھے میری حفاظت کرو بإذن اللہ، تم دونوں میرے محافظ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ اب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا ہے، جبریل سے طلب کیا، یہ میں نے ان کی عبادت نہیں کیا. میں نے کہا بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی برکت سے، اللہ نے جو تمہیں قوت دی ہے، اللہ نے جو تجھے مقام و مرتبہ دیا ہے، تم ایک نظر سے میرے مشکل حل کر سکتے ہو کرامت اعجاز کے ساتھ، تم یہ کام کر دو. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میں نے ان سے مدد طلب کیا. اس میں کوئی کیا، اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ہمارے مذہب میں اس کے احادیث موجود ہیں کہ آپ اہل بیت علیہم السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں. اس طرح امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت میں جاؤ تو ان سے حاجت طلب کرو، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے طلب کرو. یہ روایات میں موجود ہیں. مزید حکم کرو بھائی. اور ہم ان کی اچھا عبادت صاحب نہیں کرتے، یہ اور ہم عبادت نہیں کرتے بھائی. جو شیعہ کہتے ہیں نا، جو بھی شخص ہو، شیعہ و غیر شیعہ ہو، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جبرائیل، یا امام صادق علیہ السلام، یا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ ہیں، یہ معبود ہیں، ان کی رضا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، ان کی پرستش کرنی چاہیے، تو وہ بلا شک بلا ریب وہ کافر ہے، مرتد ہے، دین سے خارج ہے. اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ٹھیک. آپ حاجت طلب کر سکتے ہیں، جیسے آپ اپنے مسلمان بھائی سے حاجت طلب کر سکتے ہیں. آپ ایک مسلمان بھائی سے، آپ ہندو سے مدد طلب کر سکتے ہیں. پڑوسی ہندو ہے، اس سے کہہ دو کہ بھئی آج یہ کام ہے، میرا ایک کام کر لینا، وہ کر لے گا آپ کے لیے. ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے. وہ بھائی یہ نہایت ہی بے وقوفانہ بات ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگے تو ایک مشرک ہو گئے. کیوں مشرک ہو گئے؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی آیت، کوئی روایت ہونی چاہیے اس بات پر. اگر نہیں ہے، وہ آیات جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں وہ سب آیات اس بات پہ دلالت نہیں کرتی. آیات کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو اگر پرستش کرو، عبادت کرو، ورشپ کرو تو تم مشرک ہو جاؤ گے. قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ غیر اللہ سے اگر تم مدد مانگو یا غیر اللہ کو سے تم استغاثہ کر لو تو تم مشرک ہو جاؤ گے. آیت قرآن میں ایک بھی آیت یہ نہیں ہے. میرا چیلنج ہے، جو کال کرنے والے ہیں وہ تیاری کر کے کال کر لیں اس موضوع پر. جی سر، مزید بولو.